رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ آیت کا پہلا جملہ ہے۔ پہلے ہم اس پہ گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ آیت کا دوسرا جملہ جو حقیقت میں پہلے جملے کی تفسیر ہے۔ عام طور پر جب اس آیت پہ گفتگو ہوتی ہے تو سارا زور یہ ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اولی الامر ہیں کون، اور اس آیت پہ جو مین فوکس ہے وہ انفارچونیٹلی گم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا مین اسٹریس اور مین ایمفیسس اور فوکس اللہ، رسول اور اولو الامر کی اطاعت پر ہے۔ اب وہ ایک ضمنی بحث ہے کہ اولی الامر ہیں کون، اور پھر اس کے بعد میں اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کو ہم سمجھیں کیسے، کہ ہم اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کس لیول پر ہیں۔ یہ اللہ نے آیت کے دوسرے جملے میں ایک معیار دیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اطاعت کی کس منزل پر ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں ہماری تین اہم ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری معرفت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ دوسری اہم ذمہ داری مودت ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان اہل بیت کو پہچان لے، ان کا ریکگنیشن اسے حاصل ہو جائے، اور اس کے دل میں ان کی مودت کا نور جلوہ فگن نہ ہو جائے۔ معرفت کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے اور مودت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب دماغ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوگا تو دل خود بخود ساتھ ہو جائے گا، اور یہ وہ بات ہے جسے اللہ نے قرآن میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اور تیسری اہم ذمہ داری اہل بیت کے سلسلے میں اطاعت ہے، جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ جب دماغ ساتھ ہوگا، دل ساتھ ہوگا، تو اطاعت کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے۔ جس کے ساتھ دماغ بھی ہوگا، دل بھی ہوگا، اعضاء و جوارح خود بخود اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور اگر اعضاء و جوارح ساتھ نہیں ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا دل ان کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، دماغ ان کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت اللہ فرماتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث مولا علی کے سلسلے میں ہے جو اس بات کو کمپلیٹ کر دیتی ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں، کہ حضور نے فرمایا کہ اے علی تمہاری مثال اس امت میں اسی طرح سے ہے جس طرح سے قل هو اللہ کی عظمت ہے قرآن میں۔ قل هو اللہ بظاہر چھوٹا سا سورہ ہے، لیکن اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کو اگر آپ ایک مرتبہ پڑھیے تو 1/3 قرآن کے ریسائٹیشن کا ثواب ملے گا، اور 2 مرتبہ پڑھیے تو 2/3 قرآن کے ریسائٹیشن کا ثواب ملے گا، اور 3 مرتبہ پڑھیے تو ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اے علی تمہاری مثال اس امت میں سورہ قل هو اللہ جیسی ہے، جس کے صرف دل میں تمہاری محبت ہوگی اس کا ایمان 1/3 کامل ہے، اور جس کے دل میں بھی محبت ہوگی اور زبان پر بھی تمہارا ذکر ہوگا 2/3 ایمان اس نے گین کیا ہے، اور جس کا دل بھی تمہارے ساتھ ہوگا، زبان بھی تمہارے ساتھ ہوگی،
اور وہ اپنے اعضاء و جوارح سے تمہارا مطیع بھی ہوگا، فرما بردار بھی ہوگا، وہ مستکمل الایمان ہے، وہی وہ ذات ہے کہ جس کا ایمان کمپلیٹ ہے۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھیں یہاں پہ جو ایک بحث ہوتی ہے کہ اولی الامر کون ہے، ہم اس کو بھی مختصر طور پہ ٹچ کریں گے۔ عجیب اتفاق ہے، یہ کہا جائے کہ عجیب پلاننگ ہے، عجیب سازش ہے کہ جہاں کہیں بھی اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہوتا ہے وہاں لوگ طرح طرح کے اعتراضات اور آبجیکشنز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب اس آیت میں اولی الامر کی بات آ گئی تو جو اس کا شان نزول ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ یہ آیت دراصل نازل ہوئی تھی غزوہ تبوک کے موقع پہ۔ غزوہ تبوک یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں رسول اللہ سب سے بڑا لشکر لے کے جا رہے تھے، اور آپ کو پتہ چلا تھا کہ جارڈن کے پاس اور اس سائیڈ میں ایک بہت بڑا رومن لشکر امت مسلمہ پر اٹیک کرنے کے لیے جمع ہوا ہے، تو ان سے مقابلے کے لیے حضور کریم تشریف لے جانا چاہتے تھے، اور چونکہ وہ سفر کافی طویل سفر تھا تو رسول اللہ کو اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ہو کہ جو مدینے میں رسول اللہ کو ریپرزینٹ کر سکے۔ تو اب رسول اللہ کو آنے جانے میں کچھ نہیں تو 2-3 مہینے درکار تھے، اور رسول اللہ کا خود جانا ضروری تھا۔ تو رسول اللہ نے جب اس امت پہ نظر ڈالی کہ کون ہے کہ جو من و عن رسول اللہ جیسا ہو اور رسول اللہ کو انہی کی طرح سے ریپرزینٹ کر سکے، تو سوائے علی مرتضیٰ کے کوئی نظر نہ آیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی تم مدینے میں رہو، اس لیے کہ اگر اتنے طویل عرصے کے لیے ہم مدینے سے باہر ہو گئے تو مدینے میں جو ہیپوکریٹس ہیں، جو منافق ہیں، کہیں وہ بغاوت نہ کر دیں۔ تو ان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے شیر خدا کی ضرورت تھی، اور تدبیر ایسی ہو کہ جو ہو بہو رسول اللہ کی تدبیر ہو۔ تو اب رسول اللہ نے مولا علی سے یہ بات کہی کہ تم نہ جاؤ، تو رسول کا حکم تھا، اور علی رسول کے حکم میں سرپیشی کریں، کسی طرح کا کوئی منوان کریں، یہ تو ممکن نہ تھا۔ لیکن بہرحال سب سے بڑے مجاہد تھے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کا شوق اس طرح سے دل میں مچل رہا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی کے سامنے جب رسول اللہ نے یہ بات کہی تو آپ رونے لگے، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب امڑنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس شرف جہاد سے محروم رہ جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم میں اور مجھ میں وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون میں تھی؟ جس طرح سے حضرت موسیٰ جب ماؤنٹ سائنائی پہ جا رہے تھے تورات ریسیو کرنے کے لیے، تو وہ اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنی قوم کے درمیان اپنا خلیفہ مقرر کر کے گئے تھے۔ اسی طرح سے میں جا رہا ہوں یہ جنگ فتح کرنے کے لیے، یہ مورچہ جیتنے کے لیے، تو میں تم کو اپنی قوم میں اپنا خلیفہ مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ اور یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، اور مولا علی کی فضیلت پہ اور خلافت بلا فضل پہ بہترین دلیل بھی ہے۔ اور یہی وہ کانٹیکسٹ تھا کہ اللہ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ آیت کے نازل ہونے کا کانٹیکسٹ۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اب متعدد صحابہ انکلوڈنگ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو رسول اللہ کے بہت مشہور صحابی ہیں، وہ حاضر خدمت ہوتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول عرفنا اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول ہم اپنی صلاحیت کے مطابق یہ پہچانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اور یہ بھی پہچانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کون ہے۔ من ہم اولو الامر، اللہ کے رسول یہ اولی الامر کون ہیں کہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن کی اس آیت میں، اور اس شان سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ان کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے مولا علی سے لے کر 12ویں امام تک ان 12 اولی الامر کا باقاعدہ طور پر نام بنام تعارف کرایا، اور یہ روایت صرف ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے
برادران سنت والجماعت ان کی کتابوں میں بھی روایت موجود ہے، فرائض السنتین میں روایت موجود ہے، ینابیع المودہ میں روایت موجود ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی ہنٹس ملتے ہیں۔ صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، میرے بعد 12 امام ہوں گے، میرے بعد 12 نقیب ہوں گے، میرے بعد 12 امیر ہوں گے، کلہم من قریش، اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، اور بہت سی روایتوں میں یہ ہے کہ کلہم من بنی ہاشم، وہ سب کے سب بنو ہاشم سے ہوں گے۔ وہ 12 کون ہوں گے؟ آپ کسی بھی فرقے کے پاس جائیے، لوگ چندہ کر کے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، 4 ادھر سے لے لیے اور 4 ادھر سے لے لیے اور 8 ادھر سے لے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ 12 کی عدد صحیح طرح سے سیٹ نہیں ہو پاتی۔ اور باطل کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، جو قرآن کی حقانیت کے سلسلے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے، وہ یہ ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اب ظاہر سی بات ہے، وہ چندے سے اماموں کو لے کے اور خلیفاؤں کو لے کے عدد تو مرتب کی جاتی ہے، لیکن جتنے مرتب کرنے والے ہوتے ہیں سب کی عدد دوسرے کے عدد سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، سب میں جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ دوسرے کے کینڈیڈیٹ سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کوئی کسی کو شامل کرتا ہے، کوئی کسی کو شامل کرتا ہے۔ تو اللہ نشانی یہ بتاتا ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، ادر دین اللہ کا کلام ہوتا، تو اس میں تم جگہ جگہ اختلاف پاتے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اختلاف کا کسی سلسلے میں پایا جانا یہ دلیل ہے کہ اس سلسلے کا تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ الہی سلسلہ وہی ہوگا کہ جہاں پہ کسی طرح کا اختلاف نہ ہو۔ یہ صرف ایک مسلک ہے، ایک مذہب ہے کہ آپ بچے سے پوچھئے، جوان سے پوچھئے، نوجوان سے پوچھئے، مرد سے پوچھئے، عورت سے پوچھئے، بوڑھے سے پوچھئے، جس سے بھی پوچھئے کہ وہ 12 کون ہے تو سب ایک ہی نام بتائیں گے۔ ایک شلوات پڑھتے محمد وآلہ۔ تو اذان مطلب اتنا اسٹرونگ بیک گراؤنڈ موجود ہے اس آیت کے سلسلے میں، لیکن بہرحال اب لوگوں کو نہیں ماننا ہے تو وہ طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ اب جو امت مسلمہ کی اس سلسلے میں انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد خلفائے راشدین تھے، اولی الامر سے مراد صحابہ رسول تھے، اولی الامر سے مراد سرداران لشکر اسلام تھے۔ تو آیت کا تیور یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ مطلب بالکل واضح ہے کہ یہ اطاعت قیامت تک باقی رہے گی، یعنی جس طرح سے اللہ قیامت تک موجود ہوگا، جس طرح سے رسول کی رسالت قیامت تک موجود ہوگی، اسی طرح سے اولی الامر میں سے بھی ایک نہ ایک فرد قیامت تک موجود رہے گی۔ تو اب نہ خلفائے راشدین ہے، اب نہ صحابہ کرام ہے، اب نہ لشکر اسلام کے سرداران ہیں۔ تو یہ تینوں نظریات باطل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ اس آیت میں اولی الامر سے مراد علماء ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، علماء اس آیت میں اولی الامر سے مراد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یعنی جو اللہ کی اطاعت ہے وہی رسول کی اطاعت ہے، اور جو رسول کی اطاعت ہے وہی صاحبان امر کی اطاعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیں اب اس میں مختلف نظریات ہیں کہ اولی الامر سے مراد کون ہے، 4 ہم نے بیان کر دیے، 2 نظریے اور بھی ہیں کہ اس سے مراد اہل حل و عقد کی جماعت ہے۔ اہل حل و عقد کی جماعت یعنی جو سمجھدار لوگ ہوں اور قوم میں سرکردہ لوگ ہوں، ان کا جو فیصلہ ہوگا، ان کی جو جماعت ہوگی وہ اولو الامر ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں 7واں اوپینین یہ ہے یا 6واں اوپینین یہ ہے کہ اولو الامر سے مراد حکام ہیں، جو بھی حاکم ہو، جو بھی برسر اقتدار ہو، وہ اولی الامر ہے اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اولی الامر کون ہے، یہ اللہ نے قرآن میں نہیں بیان کیا ہے، لیکن آیت کا جو تیور ہے وہ یہ ہے کہ اولی الامر وہی ہوں گے کہ جو اللہ کی طرح سے اور رسول اللہ کی طرح سے معصوم ہوں گے، جن کے خطا کے کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر اللہ کسی کی اطاعت کا حکم دے اور اس کی اطاعت کو انکنڈیشنل رکھے، وہاں پہ کوئی کنڈیشن نہ رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی اطاعت انکنڈیشنل ہے۔ اور جب انکنڈیشنل اطاعت ہے تو دوسری طرف اسلام کا قانون یہ بھی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
اللہ کے مقابلے میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. تو فرض کر لیں کہ اگر اللہ انکنڈیشنل اطاعت کا حکم دیتا ہے کہ اولی الامر کی بطور مطلق اطاعت کرو، اور اولی الامر معصوم نہ ہو، اور وہ کسی ایسی چیز کا حکم دیں کہ جو اللہ کے حکم سے کنٹراڈکٹ کرتی ہو، رسول کے حکم سے کنٹراڈکٹ کرتی ہو، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کے حکم میں کنٹراڈکشن ہو گیا. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو، اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ اطاعت نہ کرو. اس کا مطلب یہ نکلا سیدھا سیدھا کہ اولی الامر وہ ہوں گے کہ جو معصوم ہو. اور ظاہر سی بات ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد حکام ہے، اس سے مراد سلاطین زمانہ ہے، اس سے مراد حاکم وقت ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کی سب سے بڑی توہین ہے کہ ایک ایسا انسان کہ جو ظالم ہے، طرح طرح کے گناہوں کا شکار ہے، طرح طرح کی معصیتوں کا شکار ہے، اس کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے پہلو میں رکھ دیا جائے. لیکن اللہ نے جس کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، ہر جگہ کنڈیشن رکھی ہے. اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے، ماں باپ کا احترام کرو اور کسی بھی حال میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے اور ان کی نافرمانی نہ ہونے پائے، ان کی اطاعت کرو. یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن کنڈیشن ہے. کیا کنڈیشن ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر ماں باپ تمام تر عظمتوں کے بعد، ماں باپ کی عظمت کیا کوئی کیا تصور کر سکتا ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو ماں باپ کی عظمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اطاعت کی لمٹ ہے. اگر مستحبی نماز بھی پڑھ رہے ہو اور ماں بلائے باپ بلائے تو مستحبی نماز توڑ کے ان کے حکم پر لبیک ہو، یہ ان کی شان ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک لمٹ ہے، ایک ریسٹرکشن ہے. وہ کیا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ کبھی کسی ایسی چیز کی طرف تم کو بلائے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی تمام تر عظمتیں اپنی جگہ، مگر خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا. پروردگار ماں باپ کی اتنی عظمت و جلالت، یہ کنڈیشن، ان کی اطاعت نہ کرنا. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، ماں باپ کی عظمت و جلالت اپنی جگہ کے اوپر، ان کے احسانات اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ معصوم نہیں ہے. چونکہ معصوم نہیں ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ تمہیں شر کی طرف بلا سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے ان کی اطاعت کو ریسٹرکٹ کر دیا. اور کس کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ علماء کی اطاعت. باقاعدہ طور پہ معصومین علیہ السلام کی روایات موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں کہ آپ بہرحال علماء کو فالو کیجئے، علماء کا احترام بھی اور پھر علماء کو فالو کرنا. یہ باقاعدہ طور پہ معصومین علیہ السلام کا حکم ہے، اور قرآن کی آیتوں کی تفسیر اور قرآن کی آیات میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ فقیہ ہوں، تفقہ فی الدین رکھتے ہوں، امت کا فرض یہ ہے کہ ان کی اطاعت کریں. اور معصومین علیہ السلام نے تو بہت ہی واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ہم تم پر اللہ کی حجت ہیں، اور یہ جو علماء ہیں، یہ تم پر اللہ کی حجت ہیں، اور ہم ان پر اللہ کی حجت ہے. اور یہ کہا گیا صاف صاف وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا. اور جب غیبت کا زمانہ شروع ہو جائے، غیبت کبریٰ، تو اس پیریڈ میں جو ہمارے علماء ہوں جن کی یہ کنڈیشن ہو، تم ان کو فالو کرنا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے. اگر تم نجات چاہتے ہو شیطان کی چالوں سے، باقاعدہ طور پر روایت میں لفظ یہ ہے کہ شیطان کے جالوں سے بچنا چاہتے ہو، مصائد الشیطان، شیطان کی جالوں سے بچنا چاہتے ہو، تو اس کا سیدھا سیدھا راستہ یہ ہے کہ علماء کو جن کے اندر یہ کنڈیشن پائی جاتی ہو، ان کو فالو کرو. فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ حَافِظًا صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. یہ 4 شرطیں ہیں کہ وہ اپنے نفس کا محافظ ہو، خواہشات نفس سے دور ہو، اپنے دین کو سمجھتا ہو اور سمجھ کے دین کو بچا سکتا ہو. صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهِ، خواہشات نفس کو فالو نہ کرتا ہو. مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ، اپنے مولا کی اطاعت میں ڈوبا ہوا ہو. عوام کا فرض یہ ہے کہ اس کو فالو کریں. تو علماء کی اطاعت، جس کو ہم تقلید کہتے ہیں، عام طور پہ تقلید کے سلسلے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں ہیں.
لوگ جو تقلید کے سلسلے میں سب سے بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، تو علماء کی اطاعت کہاں سے بیچ میں آئی؟ سب سے بڑی غلط فہمی تقلید کے سلسلے میں یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقلید علماء کی اطاعت ہے۔ تقلید علماء کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، اطاعت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی۔ لیکن اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کے ارشادات کیا ہیں، ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں؟ تقلید نام ہے اس سورس تک پہنچنے کا، اس کے علاوہ تقلید اور کچھ نہیں ہے۔ کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی، صرف اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو قانون پروردگار ہے، تعلیمات رسول و آل رسول ہے، ان کو آپ سمجھیں گے کیسے؟ جو لوگ کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ تقلید کیوں کریں؟ ہم ان سے سیدھے کہتے ہیں بھئی آپ تقلید نہ کیجیے۔ کس نے کہا کہ آپ تقلید کیجیے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ تقلید کیجیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ احسان کر رہے ہیں تقلید کر کے۔ کس نے کہا ہے کہ آپ تقلید کیجیے؟ اسلام میں تقلید نہیں، ہم تو سیدھے ایسے کہتے ہیں کس نے کہا کہ آپ تقلید کیجیے؟ اسلام میں تقلید ہے ہی نہیں۔ جو چیز اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی انجام دیں اس کا آپ کو یقین ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ یہی حکم پروردگار ہے اور یہی صحیح ہے۔ وہ علم اور یقین آپ کیسے حاصل کریں گے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس علم اور یقین کو قرآن میں آیت موجود ہے سورہ بنی اسرائیل، لا تقف ما لیس لک بہ علم، آپ کسی بھی ایسی چیز کو فالو نہیں کر سکتے، اڈاپٹ نہیں کر سکتے جس کا آپ کو علم نہ ہو، یقین نہ ہو۔ یہ مذہب شک کا مذہب نہیں ہے، یہ مذہب علم کا اور یقین کا مذہب ہے۔ تو جو مین آپ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز میں جو ذکر پڑھتے ہیں، جس طرح سے آپ رکوع کرتے ہیں، جس طرح سے سجدے کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، جتنے حج کے ارکان انجام دیتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، کس طرح سے آپ زیارتیں کرتے ہیں، آپ بازار میں ہوتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، زندگی روزمرہ ڈیلی لائف کے، ڈے ٹو ڈے لائف کے ہزاروں مسائل ہیں۔ ان تمام مسائل کو آپ جانیں کیسے، ان کا علم کیسے حاصل ہو، ان کا یقین کیسے حاصل ہو؟ اس کے صرف دو راستے ہیں، یا یہ کہ آپ خود اپنے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کر لیجئے کہ جو اسلامک ریسورسز ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کے، رسول کے اور آل رسول کے ارشادات کو ڈیڈیوس کر سکیں۔ اور جب آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے تو اس صلاحیت کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیں تو تقلید صرف یہ کہ جائز نہیں، بلکہ تقلید صراحتاً معصومین نے، اور جو ہمارے تمام علماء کہتے ہیں حرام ہے آپ کے اوپر تقلید۔ اسلام میں تقلید اصل میں نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ آپ تحقیق کیجئے، آپ ریسرچ کیجئے، آپ اس لیول تک اپنے آپ کو پہنچائیے۔ لیکن اس لیول تک پہنچانے کے لیے آپ کو 14 سائنسز میں ایکسپرٹ ہونا پڑے گا، یا ایکسپرٹ اگر آپ نہیں بھی ہو سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ کا کمانڈ ہونا چاہیے 14 طرح کے علوم میں، 14 طرح کے سائنسز میں۔ عربک لینگویج، اس کی ڈیفرنٹ برانچز، ان میں آپ کو مہارت حاصل کرنا ہوگی۔ قرآنک سائنسز، ان میں آپ کو مہارت حاصل کرنا ہوگی۔ حدیث کیا ہے، ٹریڈیشنز کیا ہے، ان کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ علم رجال کیا ہے، جو ٹرانسمیٹرز آف احادیث ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کو کس طرح سے آپ ریکگنائز کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اس کے علاوہ اسلامک ہسٹری کیا ہے، عرب کلچر کیا تھا، ان تمام چیزوں میں آپ کو باقاعدہ طور پر مہارت حاصل کرنا ہوگی۔ 14 سائنسز ہیں، جب جا کے آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو بسم اللہ، آپ تقلید نہیں کرنا چاہتے، کس نے کہا کہ آپ تقلید کیجئے؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم، آپ جو کچھ بھی کرنا چاہیں اس کا آپ کو یقین ہو کہ آپ وہی کر رہے ہیں جو حکم پروردگار۔ آپ یہ کہیں کہ ہم نماز اپنے باپ دادا کو دیکھ کے پڑھتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے باپ دادا نے جو نماز پڑھی اس کا ان کو یقین کیسے تھا، ان کو علم کیسے تھا؟ کیا وہ خود مجتہد تھے؟ کیا وہ خود مرجع تھے؟ اگر وہ خود مرجع تھے تو آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں، اور اگر وہ خود مرجع نہیں تھے تو انہوں نے بھی کسی کو فالو کیا ہوگا، تو جس کو انہوں نے فالو کیا اسی کو آپ بھی فالو کر لیجئے۔ تو علم ہونا ضروری ہے، یقین ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے دو راستے ہیں، یا یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو اس لیول تک پہنچائے، لیکن اللہ بہرحال کریم ہے، رحیم ہے، اللہ مرسیفل ہے۔ اس جانتا تھا کہ ذرا سا برڈن سب مسئلہ ہے، ہر انسان اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لے کہ وہ ان 14 طرح کے سائنسز میں کمانڈ حاصل کر لے، اور اس کے لیے بہرحال
10 ایئرس 20 ایئرس کا ڈیڈیکیشن چاہیے. انسان کی اپنی ضروریات ہیں, بزنسز ہیں, لہذا اللہ نے اس برڈن کو ریڈیوس کرنے کے لیے ایک جو آلٹرنیٹو اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو جن حضرات نے یہ جفاکشی کی ہے, یہ ایفرٹس کی ہیں, آپ ان کو فالو کر لیجئے, تو بھی جو کچھ آپ کریں گے ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں گے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک طرح کا ریوارڈ ہے. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے ملنے والے ریوارڈ کو, اللہ کی طرف سے ملنے والی جزا کو, اللہ کی طرف سے ملنے والی ڈھیل کو, اللہ کی طرف سے ملنے والے انسینٹیو کو انسان اپنی بدبختی کے سبب, اپنی جہالت کے سبب برڈن سمجھ رہا ہے. تقلید برڈن نہیں ہے, تقلید اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے, اللہ کے کرم کا ایک مظہر ہے. تو یہ تقلید ہے. اور یہ جو تقلید کے بارے میں کہ ہم ان کی اطاعت کر, آیت اللہ سستانی کو آپ فالو نہیں کر رہے ہیں, عام طور پر لفظ استعمال کیا, ہم فالو کر رہے ہیں ان کو, آپ ان کو فالو نہیں. یہ جو توضیح مسائل ہے یہ آیت اللہ سستانی کے نظریات نہیں ہے. آیت اللہ سستانی کو چھوڑ دیجئے, ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسلام کا ایسنس ہی یہی ہے کہ اگر انسان کو جھکنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے. اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر فارسی میں کہتے ہیں, آدم از بی بسری بندگی آدم کرد, من ندیدم کے سگی پیشے سگی سر خم کرد. یہ صرف انسان ہے, یہ صرف انسان ہے جو چاپلوسی میں, دنیا کی لالچ میں, اقتدار کی ہوس میں, چند پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے, جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے دوسرے انسان کے سامنے جھکتا چلا جاتا ہے, اس کو سجدہ کرتا چلا جاتا ہے. میں نے آج تک, اقبال کہتے ہیں, کسی کتے کو بھی نہیں دیکھا کہ کسی کتے کے سامنے جھکے. تو ہم کو بعنوان انسان کسی انسان کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے. ہم کسی انسان کی اطاعت نہیں کرتے, صرف اور صرف اللہ, صرف اور صرف اللہ. اور اس میں ظاہر انہی کا بظاہر ایک دوسرا شعر بھی ہے, وہ کہتے ہیں, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جو ایک خدا کے سامنے جھک جاتا ہے وہ بس ایک کے سامنے جھکتا ہے, اور جو ایک کے سامنے نہیں جھکتا وہ سب کے سامنے جھکتا ہے. تو دو آپشن ہے, یا سب کے سامنے جھکو یا سب کو ٹھکرا کے صرف اور صرف اس کے سامنے جھکو جو تمہارا خالق بھی ہے, تمہارا مالک بھی. تو دیکھیں, علماء تو درکنار, رسول و آل رسول کی اطاعت بھی اگر ہم کرتے ہیں تو صرف اس بنیاد پر کہ وہ مینیفیسٹیشن آف دی ایٹریبیوٹس آف اللہ ہے. چونکہ وہ اللہ کے جلال و جمال, اس کی عظمتوں اور اس کے صفات کے مظہر ہیں, لہذا ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں. ورنہ اسلام میں کسی کی دین کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں, علماء تو چھوڑ دیجئے, رسول اللہ جو دین کو لانے والے ہیں, دین کو ہم تک پہنچانے والے, ان کو بھی اتنی سی اجازت نہیں ہے کہ وہ دین میں اپنی طرف سے کچھ کہہ سکیں. اللہ صاف صاف قرآن میں فرماتا ہے, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. تم کسی کی کوئی حیثیت نہیں. اگر ہمارے رسول نے بھی دین کے معاملے میں ذرا سی بھی تحریف کی ہوتی, ذرا سا بھی اپنی طرف سے کچھ ایڈ کیا ہوتا, تو ہم ان کو اپنے داہنے ہاتھ سے دبوچ لیتے اور ان کی شہرگ حیات کو قطع کر دیتے. یہ قرآن کی آیت موجود ہے. تو دین کے معاملے میں صرف اور صرف اللہ. تو یہ ہم علماء کی اطاعت نہیں کرتے. حقیقت میں جو توضیح مسائل ہے, یہ آیت اللہ سستانی کے نظریات نہیں ہے, یہ آیت اللہ خامنئی کے نظریات نہیں ہے, یہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں. اور جو معصومین کے ارشادات ہیں وہ حقیقت میں قرآن کی تفسیر ہے. آپ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ون آف دی بیسٹ کلیکشن, شاید دی بیسٹ کلیکشن, جس کو وسائل الشیعہ کہا جاتا ہے, آپ اس کو ایک مرتبہ خالی دیکھیے, اس کے چیپٹرز کو, اور پھر اس کے بعد میں آپ توضیح المسائل کو پڑھیے. اسی ترتیب سے توضیح المسائل ترتیب دی جاتی ہے, رسالہ عملیہ ترتیب دیا جاتا ہے جس ترتیب سے وہ کتاب ہے. اور اس کتاب میں کسی بھی عالم کا کوئی ایک جملہ نہیں ہے, صرف اور صرف معصومین کی احادیث ہیں.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر معصومین کی احادیث کو لفظ بلفظ لکھ دیا جائے تو چونکہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہم کافی پریشان ہو جائیں گے. وہ جو وسائل الشیعہ ہے وہ 20-25 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. اگر اتنی ضخیم کتاب ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے تو ہم پریشان ہو جائیں گے, کچھ سمجھ نہیں پائیں گے, حیران ہو جائیں گے. تو ہمیں بیولڈرمنٹ سے, حیرانی سے, پریشانی سے, سرگردانی سے بچانے کے لیے علماء سالہ سال زحمتیں کرتے ہیں, مشقتیں اٹھاتے, اور پھر اس کے بعد میں اس کا سمپلیفائڈ ورژن رسالہ عملیہ اور توضیح المسائل کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ توضیح المسائل ہے, اور یہ علماء کرام کے نظریات ہیں. ان کے اپنے نظریات نہیں ہیں, وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ترجمہ ہے ایسی زبان میں جس کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں. تو یہ تقلید کی فلسفی ہے, اور تقلید کے بغیر ظاہر سی بات ہے کوئی عمل قابل قبول نہیں. اس لیے عمل قابل قبول نہیں ہے کہ اللہ کو صرف وہ عمل پسند ہے, صرف وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جو علم کی بنیاد پہ انجام دیا جائے, شک جس میں شامل ہو جائے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر آپ تقلید نہیں کرتے ہیں عالم کی تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کریکٹ ہے؟ چونکہ آپ ریلائبل ریسورسز سے نہیں لے رہے ہیں, آپ یوں ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, لوگوں کی دیکھا دیکھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, لہذا وہ عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ جو علماء کو اس شکل میں فالو کرنے کی بات کی کہ اس شکل میں بھی علماء کو فالو کرنے کی بات کنڈیشنل ہے. ہم نے بتایا کہ 4 کنڈیشنز ہیں, اگر وہ چاروں کنڈیشنز پائی جائیں تبھی ہم علماء کو فالو کر سکتے ہیں, ورنہ ہم اس شکل میں بھی کسی کو فالو نہیں کر سکتے. تو اسلام میں کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی کی اطاعت کا حکم انکنڈیشنلی دیا گیا ہو. یہ صرف 3 اینٹیٹیز ہیں جن کی اطاعت کا حکم انکنڈیشنلی دیا گیا. یہاں پہ کوئی کنڈیشن نہیں, کب تک فالو کرو کوئی شرط نہیں ہے, کس حد تک فالو کرو کوئی شرط نہیں. اللہ کی اطاعت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یہ سیدھی اس بات کی بالکل واضح دلیل ہے کہ جس طرح سے اللہ کے ہاں نہ کوئی بھول ہے, نہ کوئی خطا ہے, نہ کوئی لغزش ہے, وہی اسٹیٹس تقریباً رسول اللہ کا ہے, اور وہی اسٹیٹس تقریباً اولی الامر کا ہے. اب اس معیار کو نظر میں رکھ کے امت مسلمہ خود تاریخ کو پڑھے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو دیکھے, اور پھر اس کے بعد میں پوری امت کے کردار کو دیکھے. دنیا کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اولی الامر سے مراد کون شخصیتیں ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. دیکھیں یہ ایک پوائنٹ. اب مسئلہ کیا ہے کہ ہر انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کے مطیع ہیں, رسول کے مطیع ہیں, اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مطیع ہیں. ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, رسول کی اطاعت کرتے ہیں, اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہیں. ہمارے درمیان دیکھیں دنیا کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں, دنیا 4 حصوں میں آپ کو ملے گی. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تک ہی نہیں پہنچے ہیں, وہ ابھی اس پورے سلسلے سے دور ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تک پہنچے ہیں, رسول تک نہیں پہنچے ہیں. اور تیسری کیٹیگری ان انسانوں کی ہے کہ جو اللہ تک بھی پہنچے ہیں, رسول تک بھی پہنچے ہیں, مگر اولی الامر تک نہیں پہنچے ہیں. اور خدا کا لاکھ شکر ہے کہ ہماری قوم ان ڈسٹنگوش لوگوں میں ہے کہ جنہوں نے جو الٹیمیٹ گول تھا اس کو اچیو کیا ہے. ہم اللہ تک بھی پہنچے, رسول تک بھی پہنچے, اور صاحبان امر تک بھی پہنچے. لیکن صرف پہنچ جانا کافی نہیں ہے, پہنچ کے اپنے آپ کو ان کے مشن سے ایسوسیٹ کر لینا جس کو اطاعت کہا جاتا ہے وہ شرط ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان تک پہنچ جاؤ, کوئی لسٹ نہیں ہے کہ اس میں اپنا نام لکھوا دو. عام طور پہ ہماری جو قوم ہے اس کی جو ایک بہت بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہر طرح کے گناہ کریں گے, ہر طرح کا فساد کریں گے, ہر طرح کا کرپشن, اور اس کے بعد بوسٹ فل اتنے کہ جنت بس ہماری ہے, جنت پہ بس ہمارا قبضہ ہے. یہ ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ. ہمارے علاوہ جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا, جنت کی کوئی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. جنت میں جائیں گے تو صرف ہم جائیں گے. ہر طرح کا گناہ, ہر طرح کا فساد, ہر طرح کی برائی, ہر طرح کی خباثت, اس کے باوجود بوسٹ فلی کا یہ عالم ہے کہ جنت میں بس ہم جائیں گے. تو یہ کوئی ایسا نہیں کوئی نومینیشن کا کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ اس میں آپ نے نام لکھا دیا تو بس کام ہو گیا.
نہیں، یہ حقیقت میں اطاعت کا مسئلہ ہے. سیلف پروکلیمڈ شیعہ علی ہونا اور ہے. ہم پوری زندگی چیختے رہے کہ یا علی ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، یا حسین ہم آپ کے ماننے والے ہیں، اور وہ ادھر سے ہماری طرف ایک نگاہ کرم بھی نہ ڈالیں، اس کا کیا فائدہ؟ اور اس کے برخلاف ہم شرم و حیا کے مارے اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے دبے لفظوں میں بھی آسانی سے نہ کہہ سکیں کہ یا امیر المومنین ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، لیکن وہ ہماری طرف دیکھ کے ایک ہلکی سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پہ پھیر دیں، تو آپ بتائیے کیا بہتر ہے؟ کوفے والے اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، سیلف پروکلیمڈ شیعہ. ان کے ایمان نے ان کو کہاں تک پہنچایا؟ سیلف پروکلیمڈ شیعہ علی ہونا اور ہے. کہ وہ جوش ملی آبادی کا مشہور شعر ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے ہر قوم کے لیے، دنیا والوں کے لیے، کہ دنیا والوں کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس منزل تک لے آئیں کہ وہ کہیں کہ حسین ہمارے ہیں. لیکن جو خود حسین والے ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ دنیا کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ کہے کہ حسین والے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ حسین خود کہے کہ یہ ہمارا والا ہے. دیکھیں دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے. تو اب ہر انسان کہتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کے اطاعت گزار ہیں. اور انگلش میں ایک مسئلہ ہے، ڈیول از ان ڈیٹیلز. جب بات ڈیٹیلز کی آتی ہے تو شیطان وہاں پہ ہوتا ہے اور اختلافات وہاں پہ ہوتے ہیں. تو پروردگار ہم جانیں کیسے کہ کون اللہ کا مطیع ہے، کون رسول کا مطیع ہے، اور کون اہل بیت کا فرما بردار ہے؟ کوئی نشانی بتا دے. تو دیکھیں نشانیاں تو بہت ہیں، نشانیاں تو بہت ہیں. میں صرف ایک نشانی جو اسی آیت میں بیان کی ہے اللہ نے، یہ آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک حصہ اطاعت سے متعلق اور دوسرا حصہ اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے سے متعلق کہ ہم اطاعت کی کس منزل پہ ہیں. اور وہ دوسرا حصہ آیت کا یہ ہے، اللہ نے جو نشانی بیان کی ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تم کہاں ہو، تمہارا اسٹیٹس کیا ہے اللہ، رسول اور اہل بیت کی اطاعت میں، تو اپنے آپ کو اس طرح سے چیک کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہ آیت کا دوسرا جملہ ہے. آپ اس کو جا کے خود پڑھیے گھر پہ، سورہ نساء ورس نمبر 59. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تمہارے درمیان کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی بھی مسئلے میں ڈسپیوٹ ہو جائے، اللہ کی، رسول کی اور اہل بیت کی اطاعت کی نشانی یہ ہے کہ تم یہاں وہاں جانے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، رسول کی بارگاہ میں آؤ اور اہل بیت کی بارگاہ میں آؤ اس مسئلے کے سولوشن کے لیے. اگر تم ایسا کرتے ہو only then you can claim you are believer. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہوگے، ایمان رکھتے ہوگے، تو تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، اہل بیت کی بارگاہ میں آؤ گے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے. میں نہیں جانتا کہ کبھی آپ نے اس پوائنٹ سے اس آیت کو سنا کہ نہیں سنا، لیکن آپ اس کو پڑھیے، خود غور سے پڑھیے اور اچھی طرح سے سوچئے. تو آیت دو حصوں میں ڈیوائیڈ جیسا کہ ہم نے بیان کیا. اور دیکھیں یہ ایک آیت، جو اس آیت میں جو لفظ ہو کیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو، کسی بھی معاملے میں، آپ اس کسی بھی کی جامعیت پہ غور کیجئے. یعنی اللہ کے قانون میں، رسول و آل رسول کی تعلیمات میں ایسا کوئی گوشہ، کہیں سے کوئی فلو تم کو نظر نہیں آئے گا، کہیں سے کوئی نقص تم کو، جتنے بھی تمہاری زندگی کے مسائل ہوں گے سب کا سولوشن اللہ کے کلام میں موجود ہے، معصومین کے ارشادات میں موجود ہے. اور دیکھیں ہم برابر یہ بات پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور سنو کے نعرے بھی لگاتے ہیں، سن کے نعرے بھی لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہسٹری میں ایسے لوگ گزرے ہیں. عام لوگوں کی تو بات چھوڑ دیجئے، خلفاء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے 70 مرتبہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. انہوں نے یہ کہا
اور مجبوراً صحیح مگر ایٹ لیسٹ آئے تو علی کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی ہم تو مجبوراً بھی علی کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں آتے. اس پوائنٹ سے آپ سوچئے، وہ جیسے تیسے صحیح لیکن آئے تو علی کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، مگر ہم تو آتے ہی نہیں. یہ قرآن میں آیت موجود ہے، ارشاد ہوتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ لوگ لاکھ چلائیں، لاکھ چیخیں، پوری دنیا کو اپنی اپروچ کے ذریعے سے اٹھا لے کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ان میں سے کسی کا ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہماری بارگاہ میں انلیس یہ کہ وہ اپنے اختلافات اور ڈسپیوٹس میں آپ کی بارگاہ میں آئے اور جو فیصلہ آپ دیں اس فیصلے پر کسی قسم کا آبجیکشن تو درکنار ان کے دل میں شک بھی پیدا نہ ہو. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. 100% اپنے آپ کو سرنڈر کریں جو آپ کا فیصلہ ہو اس کے سامنے. تو عزیزان محترم، اس آیت کے ذریعے سے ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ صرف ان چیزوں کو پڑھ کے گزر جانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف نہیں ہے، خود اپنے ساتھ دھوکہ ہے اور قرآن کی آیتوں کے ساتھ ناانصافی ہے. ان آیتوں کو اور اس کے علاوہ اسی سورہ مائدہ میں ورس نمبر 44 ورس نمبر 45 اور ورس نمبر 47 آپ اس کو چیک کیجئے. اللہ فرماتا ہے ان تینوں آیتوں میں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو تین اسٹرونگسٹ ٹرمز ہو سکتی ہیں وہ اللہ یوز کر رہا ہے ایک گروپ کے لیے، اس گروپ کے لیے کہ جو اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کورٹ میں جاتا ہے، اس کچہری میں جاتا ہے، اس سولیسیٹر کے پاس جاتا ہے، اس وکیل کے پاس جاتا ہے، اس ایڈوکیٹ کے پاس جاتا ہے. علی جیسے حلال مشکلات کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانا کیا علی مرتضیٰ کی توہین نہیں ہے؟ ہمیں اس پوائنٹ پہ غور کرنا چاہیے. یہ بالکل صاف صاف اسلامی شریعت کا مسئلہ. پتہ نہیں آپ نے کبھی اس عنوان سے سوچا کہ نہیں سوچا، لیکن میں انٹرنل مسائل کو جو کمیونٹی میں ہوتے ہیں ان کو ڈسکس نہیں، پوری دنیا کے مسائل ہیں یہ ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے. دو میاں بیوی میں اختلاف ہوا، فوراً پہنچ گئے کورٹ میں، حرام، کلیئرلی حرام. آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، کسی بھی فقیہ سے پوچھئے، اگر وہ کورٹ اسلامک نہیں ہے، نن اسلامک کورٹ ہے، اللہ نے پورا سولوشن بتایا ہے. ہم انسان ہیں، after all we can differ from each other, we can contradict from each other, we can dispute, after all ہم انسان ہیں. لیکن اللہ نے اس ڈسپیوٹ کی سچویشن کو سولو کرنے کا پورا کمپلیٹ سسٹم بیان کیا ہے قرآن میں. میاں بیوی کے درمیان اختلاف، کورٹ میں پہنچے، حرام. دو فیملیز کے درمیان اختلاف، زمین جائیداد کو لے کے تقسیم کا مسئلہ ہوا، بھائیوں کے درمیان، کورٹ میں پہنچ گئے. دو مومنوں کے درمیان جھگڑا ہوا، کورٹ میں پہنچ گئے. دو کمیونٹیز کے درمیان اختلاف ہوا، کورٹ میں پہنچ گئے. یہ سب حرام کام ہے، مطلقاً حرام ہے. آپ کسی سے پوچھ لیجئے. اب ظاہر سی بات ہے جو شروعات کرے گا وہ حرام کام کرے گا، جو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جائے وہ تو بیچارہ مجبور ہے، he is dragged into that case. اس کی کوئی خطا نہیں ہے، وہ تو مجبور ہے. لیکن جو ابتدا کرے گا وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، اور اس کے لیے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ جو اسٹرونگسٹ ٹرمز ہو سکتی ہیں، کافر، ظالم، فاسق. پتہ نہیں اس پوائنٹ سے کبھی آپ نے مجلس سنی کہ نہیں سنی آج تک. انفارچونیٹلی یہ وہ پوائنٹس ہیں جو عام طور پہ ممبروں سے نہیں بیان ہوتے، اس لیے کہ جب یہ پوائنٹس بیان ہوتے ہیں تو داد و دہش مجمع کی طرف سے نہیں آتی، سناٹا چھا جاتا ہے. لیکن دیکھیں میں کوئی روایت بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اور 4-5 آیتیں میں نے ایک ساتھ آپ کے سامنے پڑھی. آپ خود جا کے چیک کر سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں. خالی ترجمہ دیکھ کے آپ سمجھ جائیں گے کہ مسئلہ کتنا سیویئر اور کتنا سیریس ہے. تو یہ جو ہم فوراً ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں سولیسیٹر، اور اپنے پیسے کی گرمی اور جیب کی گرمی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے سامنے والے کو سپریس کرنا چاہتے ہیں. اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے ہم سپریس کر لیں، اس لیے کہ امام کی حکومت نہیں ہے فی الحال.
اور یہی فلسفی ہے ولایت فقیہ کہ اب ظاہر ہے کہ اس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. انفارچونیٹلی مسئلہ کیا ہے کہ ابھی آپ فی الحال علماء کو بلائیے، ایسے لوگوں کو بلائیے جو دین کی تعلیمات میں ایکسپرٹیز رکھتے ہوں اور وہ ایکسپرٹ ہوں، جورسٹ ہوں، اور ان کے سامنے آپ اپنے مسائل کو رکھیے. یہی طریقہ ہے مسائل کو سولو کرنے کا، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان کے مسائل ہوں، چاہے فیملی ریلیٹڈ ایشوز ہوں، چاہے کمیونٹی ریلیٹڈ مسائل ہوں، کہ آپ جو دین کو جاننے والے ایکسپرٹس ہیں، قرآن اور معصومین کی تعلیمات کو جاننے والے علماء ہیں، ان سے کانٹیکٹ کیجئے اور وہ جو فیصلہ دیں اس کو ایکسیپٹ کیجئے. لیکن انفارچونیٹلی اگر انہوں نے فیصلہ دیا تو چونکہ ان کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ان کا فیصلہ ایکسیپٹ نہ کیا جائے. جس جورسٹ کے پاس، جس فقیہ کے پاس اس کو امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو، اتھارٹی اور پاور بھی موجود ہو، اسی کو ولی فقیہ کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محترم یہ بہت سیریس مسئلہ ہے اور یہ بہت حساس مسئلہ ہے. انفارچونیٹلی ہماری قوم ان مسائل پر نہیں غور کرتی. لیکن مسئلہ کیا ہے، قرآن میں اللہ ایک شکوہ کرتا ہے، بار بار شکوہ کرتا ہے. آپ قرآن کی آیتوں کو پڑھیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تمہاری صورتحال یہ ہے کہ تم ہمارے قانون، ہمارے کانسٹیٹیوشن، ہماری کتاب اور ہمارے دین کے کچھ حصوں کو مانتے ہو اور کچھ حصوں کو نہیں مانتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جو قرآن کی تعلیمات اور معصومین کے ارشادات تمہارے مزاج سے مطابقت رکھتے ہیں ان کو تم مانتے ہو، اور جہاں پہ مسئلہ تمہارے ٹیسٹ کا آتا ہے، زمین جائیداد کا مسئلہ آتا ہے، وہاں پہ تم اس کو ڈینائی کر دیتے ہو. لیکن اللہ پرفیکٹ ہے، اللہ کو پرفیکٹ ایمان پسند ہے، اللہ کو انکمپلیٹ اور ادھورا ایمان پسند نہیں ہے. اللہ صاف صاف فرماتا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں دنیا میں ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ اسی دنیا میں ان کو ذلیل کرے گا اور آخرت میں ان پہ اللہ کی لعنت ہوگی. جو قرآن میں آیتیں موجود ہیں کہ جو کتاب کے ایک پارٹ کو مانتا ہے اور ایک پارٹ کو نہیں مانتا. تو یہ لوگ کہ جو اس طرح کے مسائل میں اللہ کے قانون کو چھوڑ کر، معصومین کی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسرے قانون کا سہارا لیتے ہیں، حقیقت میں اسی کا نام شرک ہے. شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بت بنا کے اس کو پوجا جائے. شرک یہ بھی ہے کہ ایک طرف اللہ کا قانون موجود ہے اور دوسری طرف انسانوں کا بنایا ہوا قانون موجود ہے. آپ اللہ کے قانون کو نہ مان کے انسان کے قانون کو مان رہے ہیں. آپ حاکم اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی حاکم مان رہے ہیں. اسی کا نام تو شرک ہے. ایک سوال پڑھیں محمد و آل محمد. اور آپ یقین کیجئے اگر ہماری قوم اس فارمولے کو اپنا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے ہماری قوم ایک آئیڈیل قوم بن سکتی ہے. اور صرف اگر تمام اپنے ڈسپیوٹس میں، اختلافات میں ہماری قوم کا کوئی بھی آدمی، آپ امیجن کیجئے، نہ کورٹ جا رہا ہے، نہ کچہری جا رہا ہے، نہ سولیسیٹرز کو رشوت دے رہا ہے، نہ پیسے دے رہا ہے، نہ ہزاروں ڈالر اور پاؤنڈ برباد کر رہا ہے، وہ پیسے غریبوں اور فقیروں کو دیا جا رہا ہے. جو بچے ایجوکیشن میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس صلاحیت موجود ہے مگر پیسے نہیں ہیں، ان پہ وہ پیسے خرچ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کی تبلیغ بھی ہوگی. اور دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ جب کورٹ میں، کچہری میں ریکارڈ تیار ہوگا کہ کس کمیونٹی کے لوگ سب سے زیادہ آئے، کس کمیونٹی کے لوگ سب سے کم آئے، اور جب ان کو اس لسٹ میں کوئی شیعہ علی نہیں دکھائی دے گا تو جو ہم کہتے ہیں وہ پریکٹیکلی اپرووڈ ہو جائے گا کہ یقیناً اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے، کرتے ہیں ان کو کسی اور سسٹم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارے یہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے. دنیا کو اسلام کی عظمت کو سمجھنے میں اور سمجھ کے اسلام کی بارگاہ میں آنے میں دیر نہیں ہوگی اگر صرف ہم یہ کام کر لے جائیں. میں ایک شہر انڈیا جانتا ہوں اچھی طرح سے، وہاں پہ انہوں نے کچھ علماء نے مل کے ایک پوری اس طرح کی کمیٹی تشکیل دی ہے، اور وہ لوگ خاص طور پہ جو فیملی ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں، میاں بیوی کے مسائل، ان کو سولو کرتے ہیں. تو وہاں کے باقاعدہ جو یہ کام کرتے ہیں انہوں نے خود مجھ سے بتایا ڈائریکٹلی، جو اس کے ہیڈ ہیں، کہ یہاں کے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے اور جو جوڈیشری ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈز ہیں وہ ہمارے پاس پرسنلی آئے اور آ کے انہوں نے ہم کو تھینک یو کہا اور کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمارا کام ہو گیا ہے.
جب سے آپ نے سسٹم شروع کیا ہے بہت سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور پیسفلی آپ مسائل کو اس طرح سے سولو کر دیتے ہیں کہ نہ کورٹ کا مسئلہ آتا ہے، نہ کچہری کا مسئلہ آتا ہے، نہ جیل کا مسئلہ آتا ہے، نہ طرح طرح کی جھوٹ ایلیگیشنز اور تہمتوں کا مسئلہ آتا ہے۔ تو اگر ہر ملک میں آپ اس طرح سے کریں تو جس ملک میں بھی آپ ہوں گے، جب وہ ملک دیکھے گا اور اس ملک کا جوڈیشری سسٹم دیکھے گا کہ ہر قوم ہمارے پاس آتی ہے، یہودی چلے آ رہے ہیں بھاگے ہوئے، عیسائی چلے آ رہے ہیں بھاگے ہوئے، مشرک چلے آ رہے ہیں بھاگے ہوئے، ہندو چلے آ رہے ہیں، کرسچن چلے آ رہے ہیں، اور سکھ چلے آ رہے ہیں، اور دوسرے مسلمانوں کی فرقے وہ بھی سب دوڑے ہوئے، ایک فرقہ ہے جو کبھی نہیں آتا، ایک فرقہ ہے جو کبھی نہیں آتا۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کیوں نہیں آتا، پھر اس کے بعد میں جب وہ ریسرچ کریں گے تو وہی ریسرچ ٹریگر ہو جائے گی ان کے لیے اسلام کے بارے میں اور مذہب اہل بیت کے بارے میں فردر ریسرچ کے لیے، اور جب وہ فردر ریسرچ کریں گے تو امپاسبل کہ ہمارے مذہب کی حقانیت کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ اور حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ علی والوں کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ ادھر ادھر اس کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اس کے دروازے پہ جا رہے ہیں، ان کا چکر لگا رہے ہیں، ان کا، یہ علی والوں کے شایان شان نہیں ہے۔ میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد مسائل اور آپ کی زحمت تمام۔ دیکھیے رسول اللہ کی وفات ہوئی سن 11 ہجری میں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے 11ویں امام، ان کی شہادت واقع ہوئی 260 ہجری میں۔ کل ملا کے کتنا عرصہ ہوا؟ تقریباً 250 برس۔ اس 250 برس کے عرصے میں آل محمد وہ کون سی مصیبت ہے جس کو انہوں نے فیس نہیں کیا ہے، اور اسی کے برخلاف جو ان کے مخالفین ہیں وہ کون سی اقتدار کی طاقت ہے، پاور ہے جو ان کے ہاتھ میں نہ ہو۔ علماء ان کے قبضے میں، مورخین ان کے قبضے میں، لشکر ان کے اختیار میں، تلوار ان کے قبضے میں، ہر چیز پہ ان کا قبضہ، بیت المال کا خزانہ ان کے قبضے میں، اور اہل بیت علیہم السلام قید ان کا مقدر، اور تہخانے ان کا نصیب، قتل ہو جانا ان کا مقدر، زہر پینا ان کا مقدر، ہر طرح کے ہاؤس اریسٹ اور طرح طرح کی پرابلمز کا، شکنجوں کا، ٹورچرز کا، ٹورمنٹس کا سامنا کرنا ان کا مقدر۔ لیکن ایک چیز جو اس موسٹ گلومی اور ہینیس اور ہارریبل پیریڈ میں آپ کو دکھائی دے گا، ایک برائٹ پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ اس 250 سال کے طویل عرصے میں، اس 250 سال کے طویل عرصے میں جن کے پاس سب کچھ تھا وہ ان کے پاس ہمیشہ نظر آئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ ان کے پاس کبھی نہ گئے جن کے پاس سب کچھ تھا۔ حکومتیں ہمیشہ در اہل بیت پہ آئیں، ہمارے مسائل کو حل کر دیجئے، ہماری پرابلمز کو سولو کر دیجئے، اور اہل بیت کی ایک فرد بھی کبھی حکومت کے دربار میں نہ گئی، کبھی دروازے پہ دستک نہ دی کہ ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر دیجئے۔ ایک بہت بڑے اسکالروں سے پوچھا گیا، خلیل بن احمد فراہیدی، کہ آپ کہتے ہیں کہ علی امام ہے اور علی رسول اللہ کے سچے جانشین ہے، اس کی کوئی دلیل دیجئے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہ ہے، احتیاج الکل الیہ واستغناہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل۔ پوری کائنات سے علی کا بے نیاز ہونا اور پوری کائنات کا در علی کا فقیر ہونا، یہی دلیل ہے کہ علی پوری کائنات کے امام ہے۔ ہم حلال مشکلات کے ماننے والے ہیں، ایسے علی کے ماننے والے ہیں، ایسے غیرت دار حسین کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ ہم کو زیب نہیں دیتا کہ ہم دوسروں کے دروازوں پہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جائیں۔ ہم کو تو سینٹر میں ہونا چاہیے مسائل کو حل کرنے والوں کے، نہ کہ مسائل کریٹ کرنے والوں کے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے والوں کی لسٹ میں ہم جا کے یہاں کھڑے ہوئے اور وہاں کھڑے ہوئے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے اور بار بار سوچنا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہم لوگ جن دنوں کی یاد منا رہے ہیں، یہ وہ دن ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے لیے بڑے مصائب اور شدائد کے دن ہیں۔ کیا بے نیازی تھی اس خاندان کے اندر۔ میں نے مولا علی کا ذکر کیا، معصوموں کا ذکر کیا، ان کو چھوڑ دیجئے۔ اس خاندان کے بچوں میں کیا خودداری ہے، کیا بے نیازی ہے۔ پوری تاریخ کربلا میں آپ کو کہیں نہ ملے گا، کربلا کے بعد کوفہ اور شام کی تاریخ میں آپ کو کہیں نہ ملے گا کہ کسی بھی حسین کے بچے نے یہ کہا ہو کہ اب پیاس برداشت نہیں ہوتی، بیعت کر لیجیے۔ بڑوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں،
4 سال کے 2 سال کے بچوں میں بھی وہ غیرت تھی، وہ حمیت تھی، وہ احساس خودی اور وہ پندار خودی تھا کہ کسی بچے نے بھی نہ کہا اب بیعت کر لیجئے، اب ہم سے برداشت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو زیبا نہیں دیتا، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی۔ بعزان محترم، کمسن سکینہ، ان کے اوپر کون سی مصیبت ہے جو نہیں گزری؟ یہ بچی کب سے پیاسی ہے یہ تو ہم کو پتا ہے، لیکن یہ بچی کب تک پیاسی رہی یہ ہم کو نہیں پتا۔ ابتدائے عطش تو معلوم ہے، انتہائے عطش ہمیں نہیں معلوم۔ بعزان محترم، میں صرف 2 نمونے عرض کروں گا اس بی بی کی مظلومیت کی۔ اس کی عمر بھی کم ہے، اس کا سن بھی کم ہے، اس کا قد بھی چھوٹا ہے، مصیبتیں بڑی ہیں۔ عزیزان محترم، تاریخ بتاتی ہے کہ جب اہل حرم کے قافلے کو کربلا سے کوفے کی طرف لے جایا جانے لگا تو ظالموں نے دیکھا کہ حسین کے سینے پہ سونے والی یہ سکینہ اپنی پھوپھی کی آغوش میں بیٹھی ہے، اسی ناقے پہ سوار ہے جس پہ زینب علیہ مقام سوار ہے۔ ظالموں کو یہ بھی برداشت نہ ہوا، انہوں نے جناب سکینہ کو پھوپھی کی گود سے چھینا اور چھیننے کے بعد ایک اکیلے اونٹ کی پشت پہ بٹھایا اور اونٹ کو کھڑا کیا۔ یہ بچوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اگر بچہ کسی بلندی کے اوپر ہو اور اس کو کہیں کوئی سہارا نہ مل رہا ہو تو وہ کبھی داہنی طرف دیکھے گا، کبھی بائیں طرف دیکھے گا۔ اب جب اونٹ کو کھڑا کیا گیا تو ایک کمسن سکینہ کبھی داہنی طرف دیکھتی ہے، کبھی بائیں طرف دیکھتی ہے، کبھی پھوپھی اماں کو پکارتے پھوپھی اماں مجھے بچا لو، کبھی اپنے بھائی سید سجاد کو تڑپ کے پکارتی ہے بھیا سید سجاد مجھے بچا لو۔ زینب کیسے بچائیں، ہاتھ بندھے ہوئے، سید سجاد کیسے بتائیں؟ بس ارباب عذاب، جب ظالموں نے دیکھا کہ سکینہ اونٹ کی پشت پہ تنہا نہ سنبھل سکے گی تو وہ ظلم ڈھایا کہ کائنات لرزہ برندام ہو گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اونٹ کو بٹھایا گیا اور بٹھانے کے بعد اس کمسن سکینہ کو اونٹ کی پشت پہ سینے کے بل لٹایا گیا اور اس کے بعد چاروں طرف سے اونٹ کی پشت سے رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ ارباب عذاب، آپ تصور کیجئے، اب اونٹ چلتا جاتا ہے، کمسن سکینہ کا سینہ چھلتا جاتا ہے، سکینہ پہ کیا گزر گئی یہ تو کسی کو نہیں معلوم، سکینہ کو کتنا درد ہوا یہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن اتنا سب نے دیکھا کہ جب اگلی منزل پہ قافلہ ٹھہرا اور سکینہ کو کھولا گیا تو ننھے سے سینے سے اونٹ کی پوری پشت سکینہ کے خون سے رنگین تھی۔ بس ارباب عذاب، ایک دوسری منزل پہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ اشقیاء سائے میں بیٹھے ہیں، حسین کے بچے مخدرات عصمت و طہارت ان کو دھوپ میں ٹھہرایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد شمر مشکیزیں لے کے آتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے پانی پلانا شروع کرتا ہے۔ جناب سکینہ بہت پیاسی تھی مگر تاریخ کہتی کہ خود سے نہیں گئیں، جناب زینب کے پاس آئیں، پھوپھی اماں اگر آپ مصلحت سمجھیں تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں جاؤں اور جا کے شمر سے ذرا سا پانی کا مطالبہ کروں۔ بس ارباب عذاب، تاریخ بتاتی ہے اہل بیت کی گھرانے کی بچی تھی، یوں آ کے پانی کا مطالبہ نہیں کرتی، شمر کے پیچھے پیچھے کمسن سکینہ ٹہلتی رہی، شمر اپنے پورے لشکر کو پانی پلاتا رہا، سکینہ پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ جب سب کو پانی پلا چکا تو سکینہ آگے بڑھی، اے شمر، ارے تو سب کو پانی پلا چکا ہے، اگر تھوڑا سا پانی بچ گیا ہو تو اس پیاسی سکینہ کو بھی پلا دے، میرا گلا خشک ہوا جا رہا ہے، کلیجہ بھونا جا رہا ہے۔ بس ارباب آخری جملے ہیں، وہ ظالم اپنے مشکیزے کو اٹھاتا ہے، سکینہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتی ہے پانی پینے کے لیے۔ بس ارباب آپ اس منظر کو تصور کیجئے، اور مشکیزے کو اٹھانے کے بعد ہاتھ میں پانی ڈالنے کے بجائے پورا مشکیزہ کربلا کی زمین پہ ڈال دیتا ہے۔ بس ارباب عذاب، ساقی کوثر کی پوتی تھی، جلتی ہوئی زمین پہ پچھاڑے کھا رہی تھی، واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسینہ اور واہ مظلومہ کی فریاد۔
بہت